السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ نے۔ بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی جانب سے اپوزیشن ارکان کو عشائیہ دیا گیا۔ رپورٹ یہ ہو رہا تھا، توقع یہ کی جا رہی تھی جو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان دوریاں ہیں شاید اس سے متعلق کوئی بات ہو۔ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک دعوت بھی دی ایک طرح سے، اور ایک طرح سے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اب اس جو دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جائے اور حکومت کے خلاف ایک متحد اپوزیشن نظر آنی چاہیے۔ لیکن آج جو مریم نواز صاحبہ ہیں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا، اور بظاہر لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی ان سے مسلم لیگ نون کے یہ جو رہنما ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا، دیکھیے۔ پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑیں اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں۔ دروازے بند ہیں، کاغذ جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھیں اور اس کی وضاحت ہم نے طلب کی تھی، اس کا جواب دیں۔ پی ایم ایل این کا بھی وہی موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، اور پی ڈی ایم کا بھی وہی موقف ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ شو کاز کے جواب کے منتظر ہیں مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ ان دو جماعتوں کو سربراہی اجلاس میں بلانے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے۔ آپ کے جواب نے پی ڈی ایم کی توہین کی ہے، اس کا ازالہ آپ کو کرتا ہوں۔ جی نظامی صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کی لائن تو بالکل ہی مختلف نکلی۔ یہ شہباز شریف کی لائن تو ایجنڈا تو یہی تھا کہ وہ ان کے کوئی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس لانے کی کوشش کریں یہ عشائیے کے ذریعے، لیکن یہ شہباز شریف کا مشن جو ہے یکسر ناکام رہا، اور ایک تو مولانا نے شرکت نہیں کی، بلاول صاحب دبئی سے آ گئے لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک ہائی لیول کا وفد تو ضرور بھیجا، اور جس میں شریر رحمان بھی تھیں اور یوسف گیلانی بھی تھے، تو لیکن کو بات بنی نہیں، آگے نہیں چلی۔ اور اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم اپنے گیسٹ نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو۔ جی نفیسہ صاحبہ۔ جی بہت شکریہ نظامی صاحب۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ میں اندر میٹنگ میں تو نہیں تھی، لیکن بظاہر کیونکہ میں پارلیمنٹ میں ہوں، اور ابھی حال ہی میں شہباز شریف رہا ہوئے پارلیمنٹ میں آئے، انہوں نے فلسطین کے اوپر ڈبیٹ میں بھی شرکت کی، تو بظاہر یہ عشائیہ بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو دیا۔ تو یہی لگ رہا تھا، یا امپریشن مجھے یہی ہے، پارٹی کو بھی یہی ہے، کہ اس کا محض ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اپوزیشن جماعتیں، کیونکہ ابھی بجٹ آنے والا ہے، تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ایک اچھی سی ورکنگ ریلیشن شپ ہو، کیونکہ اگر ہمیں حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے جو کہ دینا چاہیے، عوام کی توقع ہے ہم سب سے کہ ہم بحیثیت اپوزیشن اپنا کردار ادا کریں ایوانوں میں، اور اس بجٹ کے حوالے سے بھی، تو پھر یہ جو میٹنگ ہے وہ بظاہر یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری ایک اچھی سی ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، چیئرمین بھی یہی چاہتے ہیں، اور اس نیت سے ہماری ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن گئی وہاں اس عشائیے میں۔ نہیں، لیکن یہ پرنالہ تو وہیں کا وہیں ہے، بلکہ یہ شاہد خاقان عباسی تو بات تو کچھ آگے لے گئے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر اس قسم کی موو کی گئی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، یعنی جنرل سیکرٹری سے پی ڈی ایم کے۔ اور محترمہ مریم نواز نے ان کو انڈورس کیا، انہوں نے کہا شاہد خاقان کا اور میرا موقف ایک ہی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ
शहबाज शरीफ साहब के साथ, चचा जान के साथ मरीम ने एक तरफ तो ये कहा कि मेरा ना जाना चाहिए, मैं क्योंकि उन्होंने भी कहा कि ये पार्लियामेंटेरियन का है, अगरचे कुछ स्पेसिफाई नहीं था कि पार्लियामेंट्री के लिए चाहिए, और भी लोग थे वहाँ। तो उन्होंने ये मौक़िफ़ ले लिया कि शाहिद खाकान अब्बासी और उनका एक ही नुक्ता निगाह है। इसका मतलब है कि मोहतरमा ने चचा जान के साथ एक ये कहते हुए कि कोई ऐसा मसला नहीं है, उन्होंने जवाब दिया कि ये लोग ऐसी क्लबें में लाते हैं, मेरा कोई ज़रूरी नहीं था वहाँ होना। साथ ही साथ वो किसी ऐसी जगह नज़र आने से परहेज़ करती हैं जहाँ शहबाज शरीफ हो, क्योंकि वो बहरहाल उम्र में भी सीनियर है, ओहदा भी उनका बड़ा है, और मेरा नहीं ख्याल कि मोहतरमा ज़हनी तौर पर अब एक्सेप्ट करती है उनको एज ए सीनियर। तो ये तो सूरत हाल मेरा राय थी। नफीसा शायद से पूछने वाली बात है कि पीपल्स पार्टी ने आखिर क्यों इतना सख्त मौक़िफ़ लिया और कि वो फाड़ दिया कागज़। कुछ जज्बातियत तो थी जिसपे वो शोकॉस को फाड़ देना, और एक किस्म की उन्होंने समझा कि उनकी तौहीन भी हुई है। तो क्यों कर ये इतना आगे चले गए आपस में? तो आप शीर व शक्कर थे। मोहतरमा मरीम की और बिलावल की भी बड़ी अच्छी रैपर थी। देखिए, पहले तो अभी हाल डिस्कस करें जो आज के वाक़यात हुए हैं। ये गालिबन मुझे नहीं पता कि अगर ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोशिश है कि पीडीएम एक बार फिर इकट्ठी हो, तो उस पे जो अब रुकावट है वो लगता है कि ख़ुद PMLN की अपनी जो मुख्तलिफ उनकी जमातों के विंग्स हम कहते हैं, पहलू कह दें, ग्रुप्स कह दें, या फिर हमारे कई हमारे सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि PMLN और PML शीन का जो तनाज़ा है वो कह दें। तो क्या अगर ऐसी मूव है, सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता, सियासत आर्ट ऑफ द पॉसिबल है, कभी कोई ब्लैक एंड वाइट में पोजीशंस नहीं ली जाती। और इस वक्त जो आपने हार्ड लाइन की बात की, तो इस वक्त आज का ताज़ा तरीन जो सूरत हाल वो ये है कि हार्ड लाइन जो है वो PML नून से है। अगर PML शीन जो है वो सॉफ्ट लग रहा है कि अपोजिशन को इकट्ठा करें, तो PMLN नून जो है वो इस पे सख्त मौक़िफ़ लेके बैठी है। और अगर कोई ऐसी मूव है लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से एक एफर्ट, तो अब उससे सबसे ज़्यादा आगे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इनकी अपनी मरियम साहिबा हम कह लें, उनकी नीस कह लें, उनकी वाइस प्रेसिडेंट कह लें, वही उनके आगे वो रुकावट है इस एफर्ट के ऊपर, और वही बेहतर बता सकते हैं कि ये आखिर मामला जो है वो क्या है। जी, ये मामला जो भी हो, इससे कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता, और ना ही कोई इम्पैक्ट सही है कि अगर अपोजिशन डिवाइडेड है। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये बजट के हवाले से बात की कि बजट के हवाले से हमें एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। अब पता नहीं ये मुमकिन है इन इख्तलाफात के बावजूद या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक अजीब किस्म की बात देखी कि भाई पहले आपको इन दोनों चीज़ों पे इख्तलाफ था, लॉन्ग मार्च पे भी और इस्तीफ़ों पे भी, तो इसका आधार करते मेरा तो ख्याल है दोनों पॉइंट वैलिड है पीपल्स पार्टी के कि सिंध में हुकूमत होते हुए उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, नंबर एक, क्योंकि PMLN हैज़ नथिंग टू लूज़। इसी तरीके से लॉन्ग मार्च भी कोई इम्प्रैक्टिकल उसका वक्त जो था वो सही नहीं था। लेकिन इसका आधार बड़ी लेट मरले पे किया गया, जो कि मेरे ख्याल से जिसपे सबको थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो ये दावा किया था कि हमने तो इस्तीफ़े इकट्ठे भी कर लिए पहले।
دیکھیے اچھا آپ نے سمرائز کیا ہے. میں تھوڑا اس کو آگے بڑھاؤں گی اس ڈبیٹ کو. 3 پوائنٹس ہیں ڈفرینسز کے. پہلا تو تھا لانگ مارچ. اس لانگ مارچ پر بھی پیپلز پارٹی کا موقف پریویل کیا. سیکنڈ ایشو تھا استعفوں کے اوپر ہمارا ویو اس لیے پریویل کیا کہ نون کے جو کال اور فیل ہے, اگر آپ ان کو ان کے ورڈز دیکھ لیں اور ان کا ایکشن دیکھ لیں تو ایکشن یہ ہے کہ وہ تو ایک ایک ووٹ کے پیچھے, ایک ایک بائی الیکشن کے پیچھے ایسے دوڑ کے بھاگے کہ ان کو کبھی مطلب ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے استعفوں کا. اگر آپ کا استعفوں کا ارادہ ہے, آپ 2 جماعتیں ہیں, تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں استعفے لی؟ تو یہ ایک فرسٹ آف آل لانگ مارچ, دوسرا استعفوں کا موقف ہے, اور ایک اور ایشو ہے. لیکن یہ 2 مین ایشوز تھے جس میں پیپلز پارٹی کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ پریویل کیا ہے. ایک استعفوں کے اوپر ہمارا ویو پریویل کیا, اور لانگ مارچ کے اوپر جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ویو پریویل کیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کسی حد تک تو جسٹیفائڈ آپ کی بات کہ اس کے بعد تو خود انہوں نے استعفے نہیں دیے اور ضمنی الیکشنز میں بھی جاتے رہے. لیکن اب یہ جو انداز تکلم آ گیا ہے, مولانا نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ANP نے PDM کی توہین کی ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وہ نوٹس جو آپ کو بھیجا تھا پہلے اس کو ٹیپ سے جوڑیں, پھر پڑھیں, پھر اس کا جواب دیں, پھر PDM میں واپس آ جائیں. تو کیا پیپلز پارٹی اتنی بےتاب ہے کہ وہ PDM میں واپس جانا چاہتی ہے؟ اور پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اگر ہم PDM میں نہ گئے تو یہ حکومت جو نعرے لگاتی تھی, بلاول صاحب بھی, پیپلز پارٹی بھی, کہ گھر بھیجیں گے, PDM کے بغیر آپ نہیں بھیج سکتے؟ دیکھیے شو کاز اصولاً ایک بہت غلط اور ایک انسلٹنگ ایک ایکٹ تھا, جس کا اس کے جو PDM بنا ہے, جب پہلے دن یہ بن رہا تھا, میں بھی اتفاقاً بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری اپنی جماعت کی وہ موجود تھی. وہاں کوئی ایسا, حالانکہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن جو پبلک اعلامیہ ہے اس اعلامیہ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے PDM ایک فارمل آرگنائزیشن ہے, اس کے ضابطے ہیں, اس کے رولز ہیں, اس میں فیصلے جو ہیں وہ میجورٹی ڈیسیشن لی جائے گی. کبھی بھی کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوئے تھے. تو جو یہ لانگ مارچ کا جو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اکثریت لانگ مارچ آ رہی ہے, بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ, یہ ساری چیزیں, اور پھر جو شو کاز ہے وہ تو کہیں بھی رولز میں ایسی رولز ہیں ہی نہیں, تو شو کاز کا جواز ہی نہیں بنتا. تو ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ یہ شو کاز جو ہے اس کی وجہ سے دراڑیں آئی ہیں PDM میں, اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس شو کاز کو ریموو کریں اور اس پہ اپالوجی دیں, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اب آپ آج کی یہ پوزیشن دیکھیں کہ آج ہارڈ لائنر کون ہے, اور پھر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو حال ہی میں شاہد خاقان عباسی کے متنازع ایک تضاد بیانوں میں, اور پھر زبیر صاحب کے جو بیان میں تضاد آیا ہے, شاید یہ تو نہیں ہے اس لیے یہ ہارڈ لائن پوزیشن لے رہے ہیں کہ یہ خود ہی نہیں چاہتے کہ PDM جو ہے وہ کٹھی ہو, خود ہی نہیں چاہتے کہ لانگ مارچ ہو, خود ہی نہیں چاہتے کہ استعفے ہو. تو مریم بی بی کے بھی کئی تضادات ہیں ان کے بیانوں میں. حال ہی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو اپنی ٹرم پوری کریں. تو واٹ از دس؟ مطلب 2 کشتیوں میں اگر آپ سوار ہونا, ایک طرف آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیسری طرف آپ کو بار بار بیلز مل رہی ہیں, راتوں رات آپ کی ٹکٹیں تیار ہو رہی ہیں, راتوں رات آپ کے سفر جو ہیں ان کی پریپریشنز ہو رہی ہیں. تو پھر یہ بھی شک اٹھتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ PMLN اس وقت ان کے کوئی دوسرے پیرالل پلیٹ فارمز جو ہیں وہ جیسے اگر زبیر صاحب کا بیانیہ ہم لے لیں تو ہو سکتا ہے ان کی کچھ نہ کچھ معاملے چل رہے ہو. نظامی صاحب ایک اور حکومتی اعلان ہوا ہے آج. فواد چوہی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے شیخ رشید صاحب کو ہدایت کی ہے کہ جائیں اور وہاں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں, جو انتظامیہ ہے اس سے ملاقات کریں. تو اس سے مراد یہ لی جائے کہ سندھ حکومت نظامی صاحب ناکام ہو گئی ہے کیا سندھ میں امن و امان برقرار رکھنے میں؟ جی ہاں, یہی تاثر ملتا ہے. اور یہ شیخ رشید صاحب کو ایمرجنسی میں ڈسپیچ کرنا, اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے بھی کہ کراچی کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, تو شیخ رشید دیکھیں گے. فرسٹ آف آل تو شیخ رشید کیا کریں گے جا کے وہاں بطور وزیر داخلہ؟
کیا وہاں رینجرز کو بھجوا دیں گے کہ سندھ کے اندر یا کوئی اور اس قسم کا اقدام کریں؟ وہ تو وہ کر نہیں سکتے، مگر ٹیکنیکلی تو شاید پاسبل ہے، لیکن انہوں نے تو نہیں کرنا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں، تو وزیر داخلہ صاحب جائیں گے وہاں 2-4 تنزیہ قسم کی تقریریں کریں گے اور واپس آ جائیں گے. یہی مجھے لگتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ ایک جو حکومت سندھ کے ساتھ مسلسل محاذ رہی ہے، اس کا بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے یہ. اور کیوں محترمہ، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ شکریہ. ایک میرا پوائنٹ پہلے رہ گیا، اس کو میں نے غالباً کہا کہ 3 پوائنٹس آف کنٹینشن تھے. 3rd پوائنٹ پنجاب تھا، کیونکہ اگر حکومت یہ جو پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این ہے وہ کہتی تھی ہمارے کوئی سٹیکس نہیں ہے سسٹم میں، تو ہم ان کو چاہ رہے تھے کہ آپ سٹیکس لیں اور آپ جا کے پنجاب میں نو کانفیڈنس موشن کریں، تو اس پہ بھی وہ تیار نہیں تھے. یہ ایک میرا پوائنٹ رہ گیا. اچھا، جہاں تک سندھ کی بات ہے، آپ کا بالکل یہ درست انالیسس ہے کہ دیکھیں شیخ رشید صاحب پہلے تو اپنی پرفارمنس دیکھ لیں. جہاں وہ جاتے ہیں وہاں ایک فساد کھڑا ہو جاتا ہے. جب ریلوے میں آئے تو ریلوے کو انہوں نے ایک خونی ادارہ بنا دیا. کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں تھا، کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں تھا جہاں سگنلز کے اوپر کوئی حادثہ ہوتا، جہاں آپ کے ٹریکس جو ہے وہ ڈی ریل ہوتے، جہاں آپ کی بوگیاں جو ہے وہ جو ہے کلیش کرتی. تو کتنے حادثات، میرے خیال سے 200 سے زیادہ حادثے ان کے ٹائم میں ہوا. اور جیسے ہی وہ وزیر داخلہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیسے ان کے جو معاہدے ہیں، کیونکہ انہوں نے معاہدوں پر بیک ٹریک کیا. پہلے تو معاہدہ غلط تھا جس طریقے سے انہوں نے معاہدہ کیا، پھر اس معاہدے پہ عمل نہ کیا تو اس کے اوپر ایک اور انہوں نے غلطی کی، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ایک سول وار کی کیفیت کریٹ کی. اب وہ نفیسہ صاحبہ کراچی آ رہے ہیں، لیکن یہ شکارپور والا جو ایپیسوڈ ہے، کیا یہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ میں مانتی ہوں کہ یہ یکے بعد دیگرے 3 ایسے ایپیسوڈز ہوئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سندھ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کی وہ قابلیت ہے کہ وہ اس چیلنج کو فیس کر سکیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. پولیس ایک قربانیاں دے رہی ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انکاؤنٹر ہوا، ایک ایفرٹ چل رہا ہے. اگر ضرورت ہوگی تو پیراملٹری یا فوج کا بھی سہارا لیا جائے گا، لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کی پولیس جو ہے انہوں نے یہ ماضی میں بھی کراچی آپریشن آپ دیکھ لیں، پولیس نے ایک بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کیا اور امن بحال کیا. اور اس وقت بھی اگر وقتی کوئی ڈسٹربنس ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کی پولیس اہل ہے، قابل ہے، صحیح اس کی لیڈرشپ ہے، اور انشاءاللہ اس کا خود ہی وہ فیس کر سکیں گے. شیخ رشید بحیثیت ایکسٹرا آ کے ایک پریس کانفرنس کر لیں تو ان سے آپ پی ڈی ایم کے سوالات کر لیں، ورنہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ دیکھ لیں کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو لاہور میں ایک خانہ جنگی کرائی تھی، اس کے اوپر ان سے رپورٹ ضرور لے لیں کہ اس میں کتنا نقصان انہوں نے ملک کو کرایا. ٹھیک، بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ. آپ کے وقت بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذرا اس پہلو پہ آئیں گے، نون لیگ 1 بیانیے 2 کیوں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں رانا تنویر حسین صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب نے کل جو ایونٹ کیا، اور اس کے بعد آج جو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح انڈورس کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کے موقف کو، یہ انڈائریکٹلی آؤٹ کلاس نہیں کر دیا بھتیجی نے چچا کے بیان کو، یہ چچا کے اس سارے اقدام کو؟ کیا میں تو پہلے یہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی مراد آؤٹ کلاس سے تو نہیں، آؤٹ کلاس تو نہیں کیا. آؤٹ کلاس کا لفظ یہاں منطبق نہیں ہوتا. آپ یہ بات ہے کہ ان کی جو شہباز شریف صاحب کا جو مشن تھا اس کی بالکل یکسر نفی ہے. ان کا یہ کہنا کہ بھائی میرا کوئی ضروری تو نہیں تھا وہاں ہونا، وہ یہ کہہ کے ان کا نہ جانا وہاں، اور اپنے 9 شو کے بعد عباسی صاحب کی غسیلی طبیعت جو ہے
اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ جی وہ انہوں نے دھمکی دے دی کہ میں استعفیٰ دوں گا، اور انہوں نے کہا محترمہ نے کہ میرا بھی موقف یہی ہے۔ اب اگر موقف ان کا یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شاید خاقان عباسی کی طرح استعفیٰ دے دیں گی اپنی والد صاحب کی پارٹی سے۔ رانا صاحب، رانا صاحب تھوڑا ہی خیال ہے۔ عارف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیوں میں معاملات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر جو اہم لوگ ہیں ان کی طرف سے آئیں تو پھر یقینی طور پہ تھوڑی سی پریشانی تو ہوتی ہے کہ جو بڑے اہم لوگ ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا مریم بی بی کا اور شاہد صاحب کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے جو ہیں ہمیں اپنے اندر بیٹھ کے طے کرنے چاہیے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ شہباز صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے بڑا ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل رویہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور پارٹی کو لے کے جا رہے تھے، اور کل کا شائعہ بھی اسی کی ریفلیکشن تھی، یا وہی اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ اور وہاں پہ پیپلز پارٹی والے بھی آئے اور وہاں پہ شاہد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پھر بعد میں کوئی تبدیلی آئی ہے ان کی سوچ میں، تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بیٹھ کے ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ اپنی پالیسی بنانی چاہیے۔ اس طرح پارٹیوں میں میسج غلط جاتا ہے، جس طرح ایک اتنی پازیٹیو موو اور پھر دوسری طرف سے اس قسم کا بیان آ جائے تو اچھا نہیں جاتا یہ پارٹیوں میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں معاملات حل کرنے چاہیے اپنے اندر بیٹھ کے۔ نظامی صاحب، ہاں جی ہاں، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا رانا صاحب کے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ایک پارٹیوں کا الائنس ہے، کچھ ایسی جماعت تو نہیں ہے کہ آپ نے جنرل سیکرٹری کے طور پہ عباسی صاحب نے وہ ان کو شو کاز دے دیا، بلاول صاحب نے بھی جذباتیت کا کام لیتے ہوئے اس کو پھاڑ دیا، جو کہ تھوڑی سی ہیوملیٹنگ چیز تھی فار عباسی صاحب۔ بات کر رہے تھے تو بہتر تھا، لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا مشن تو کامیاب رہا اس لحاظ سے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بلاول کو نہیں تو سینئر لوگوں کو بھیجا، اور میری اپنی اطلاع ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اپوزیشن، انہوں نے جاتے ہی یہ کہا کہ بھئی آپ جائیے اور سیکنڈ بھیجی، اور ان کا زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک یکساں موقف منیمم لیول پہ تو ہونا چاہیے نا، اور یہ بجٹ کے حوالے سے بھی آمد ہے، اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے ان کا۔ تو شہباز شریف کا مشن تو بظاہر تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے کامیاب رہا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ناکام ہوئے اس ضمن میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ڈفرینسز کس حد تک جاتے ہیں، اور ان کو کوئی طریقہ ہے پیچ اپ کرنے کا۔ رانا صاحب، دیکھیے عارف صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں کل کافی بہتر ہوئی تھیں۔ وہ جو اگر بلاول صاحب نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سینئر ترین لوگ ہر پارٹی سے آئے، جس طرح ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، اور لیڈر آف دا پارلیمانی پارٹی کی جو ادھر ہیں شیری رحمان صاحبہ سینٹ میں، وہ بھی آئی تھیں۔ تو یہ ان کی جو نمائندگی تھی وہ بڑی سینئر ہائیسٹ لیول پہ تھی، اور وہاں پہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اسپیچ کی وہ بھی یہی تھی، مفاہمت والی تھی کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے۔ اور جو آپ نے بات کی ہے، میرا بھی یہی ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ ہمیں منیمم جو لیول پہ جو منیمم ایجنڈا ہے ہمارا، کیونکہ ہم مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف ہمارے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہمارے مختلف ہیں، نیچرلی ہم انڈیپینڈنٹ ایک اپنی پارٹی لے کے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔
इलेक्शन लड़ना है। मैं ये कहूँ आने वाले इलेक्शनों में भी दिनों में, आज जब इलेक्शन आएंगे तो हम एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगे। और अभी वो तो जनरल इलेक्शन, अभी जिमनी इलेक्शन में आप देखा कि जिस तरह हमने एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़े हैं, तो ये होता रहेगा। लेकिन जो मिनिमम एजेंडा था वो ये था कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमने जदोजहद करनी है, इनसे निजात हासिल करनी है और एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन हासिल करना है आइंदा आने वाले इलेक्शनों में। ये एक एजेंडा था जो आप क्रक्स ऑफ द APC या जो भी हमारी अलायंस है उसका निकाल सकते हैं। तो ये उस पे बात पे मेरा ख्याल आज भी हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे हो सकते हैं, अगर कोई थोड़ा सा है भी है, क्योंकि सारे वो भी, उनका भी यही है और हमारा भी ये, लेकिन उनका तो ये था कि ज़रा हुआ क्या, रिज़ाइन करें, और उन्होंने कहा नहीं, हमें दूसरे ऑप्शन पहले करने चाहिए। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था जी उस जी। पे। आज मेरा हाल है हमें जो हिस्स में जो चीज़ें की हैं वो शायद मुनासिब नहीं थी दोनों तरफ से। तो लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं, उन्होंने उस पर थोड़ी सी बात भी कर दी कि ये शोकाज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं ना करें, क्योंकि ये एक किस्म की वजाहत थी, वजाहत मांगी कि आपने ये क्यों किया है जो सेनेट में हुआ है। तो सेनेट में ही मैं समझता हूँ उन्होंने जो किया वो बिल्कुल एक डेविएट किया एक प्रिंसिपल से, जो कि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है अपोजिशन के लिए, कि हम बैठ के आपस में बात करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी नंबर थे अपोजिशन में। तो हमने यही एक प्रिंसिपल के तहत कि भाई जो मेजॉरिटी है, भाई जिस तरह शहबाज साहब उधर हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, क्योंकि वहाँ पे नंबर हमारे ज़्यादा हैं, तो वो बात वो तो राना साहब तारड़ साहब की शख्सियत पे ना उनको एतराज़ था, वो तो नून लीग ने भी कोई मुतबादिल नहीं दिया। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, आप अपोजिशन को इकट्ठे करने निकले, अपोजिशन लीडर, लेकिन ये जो उसके बाद तो आपकी अपनी दरारें वाज़ेह हो गई हैं, या ये दानिस्ता तौर पे वाज़ेह की गई हैं आने वाली सियासत के लिए, या ये हकीकत है? और अगर ये हकीकत है तो फिर आप क्या अपोजिशन को इकट्ठे कर पाएंगे जब नून लीग का अपना घर सीधा नहीं है? तो नहीं, मैं समझता हूँ आज जो स्टेटमेंट आई हैं वो यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी से जो थोड़ा सा एक कदम उसने बढ़ाया था, वो अब 2 कदम पीछे जाएगी और वो अपना एक सख्त स्टांस ज़रूर लेगी। जो मेरा अपनी असेसमेंट है वो अब दोबारा उसी जगह पे आ जाएगी जो वो कहते थे जी आप माफ़ी मांगे, हम कहते थे आप माफ़ी मांगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। लेकिन जो पार्टी हमारी है वो मेरा मामला हमारे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब हैं, जिस दिन वो कहेंगे कि इस तरफ चलना है सारे उस तरफ चलेंगे, वो डायरेक्शन जो लेंगे उस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। अभी मेरा हाल है शायद उन्होंने वो वाज़ेह लाइन ड्रॉ नहीं की, एक क्लियर कट कायद ने जो एक होनी चाहिए कि नहीं ये हमारी एक लाइन है, इसकी तरफ जाना है। तो फिर ना मेरा शहबाज साहब ने कोई बात करनी है, ना दूसरे लोगों ने बात करनी है। तो ये मेरा हाल है अब मामला थोड़ा सा वहाँ पहुँचा है जहाँ अब हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब मेरा हाल कोई एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ यकसू होना है। तो मेरा हाल उस यकसुई जो है वही हमें आगे लेके जाएगी। अगर इसी तरह हुआ तो मेरा डिसिप्लिन जो है पार्टियों में जो एक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो डिसिप्लिन अब मुझे एरोड होता हुआ नज़र आ रहा है अगर हमारे क़यादत ने या हमारे कायद ने उसमें इंटरवीन ना किया और ये चीज़ें ना सुलझाई। निज़ामी साहब जी, निज़ामी साहब कायद की खामोशी। ये राना साहब ये तो बड़ी मानी खेज खामोशी है या वो खुद पीछे से एक लबे ला रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये शायद खान अब्बासी साहब का मसला क्या है? ये बड़े घाघ और ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं और मतलब है कि वैसे भी इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। तो क्या मसला क्या है इनका अब्बासी साहब का? आप खुद ही बहुत बड़े एनालिस्ट हैं आरफ साहब, आप लोगों को देखते हैं, सब सियासतदानों पे आपकी नज़र है। मैं समझता हूँ तजर्बाकार है, समझदार है, बड़ा परफॉर्म करने वाला भी बंदा है, लेकिन इसमें उसकी कोई फ़िलासफ़ी होगी, आई डोंट नो जी। मेरी तो कभी इस पे बात नहीं हुई कि भाई ये अभी स्टेटमेंट तो आज ही आई है जिसका चर्चा हो रहा है। तो ये इसका रात तो ठीक ठाक था, मसला खाने पे थे सारे, हम खाने के बाद भी PMLN के लोग, शाहिद साहब, मैं, शहबाज साहब इकट्ठे कपड़े लगाते रहे, सारी बातें होती रही। तो वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई।
اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا اگر کوئی بات تھی تو کسی چیز پہ اعتراض ہے تو میں بات بیٹھ کے آپس میں کرنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور جب شہباز صاحب نے کھانے پہ بلایا تو اس وقت بھی بات کر سکتے تھے کہ بھائی کھانے پہ. بہرحال شاہد صاحب ایک تجربہ کار آدمی ہے اور ان کو شاید میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں زیادہ کرنا چاہتا. جی ٹھیک ہے، اور بہت کل شکریہ کو رانا تنویر حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت ہمارے ساتھ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا چودھری نثار صاحب سے متعلق ہی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم چودھری نثار علی خان صاحب کی بات کر رہے تھے. کل اب انہوں نے حلف اٹھانا ہے. کیا اس کو جس طرح لوگ ایون نون لیگ کے لوگ بھی ایک ہارے ہوئے شیر کی واپسی قرار دے رہے ہیں، آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ وہ نہیں، یہ شیر قالین بن چکا ہوا ہے بڑے عرصے سے. شیر ویر والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسے یہ رانا تنویر صاحب نے کہا، یہ درست لگتا ہے ان کا موقف میں، سمپلی پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہے. اور پہلے بھی اپنی جھوٹی انا اور نرگس کی بنا پر انہوں نے یہ بڑی مار کھائی ہے سرور خان صاحب سے. 2 حلقوں میں تو آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. نیشنل سے صاحب ہو گئے، پنجاب اسمبلی میں پھر ان کا خالی تھا معاملہ. ادھر سے حلف اٹھانے کو تیار نہیں تھے وہ. اب اچانک ان کو کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ تیار ہو گئے. اور انہوں نے ٹھیک ہے وہ حلف اٹھا لیں گے، لیکن بڑے بری طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ وہ پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہو گئے ان دا پروسیس. کوئی ان کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے جی، کوئی بھی پارٹی جو ہے. اور وہ جو جس پارٹی کا وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی بالکل جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا اسی پروگرام میں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ انہوں نے میاں نواز شریف سے پوچھا تھا کہ یہ ملنا چاہتے ہیں چیف صاحب کو، تو اس وقت بھی میاں نواز شریف نے کہا آپ نے ملنا تو مل لیں، لیکن میری وجہ سے کوئی میرے نمائندگی نہیں کر رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نثار صاحب پھونک بڑی لے گئے تھے. ایک زمانے میں وہ ایک رابطہ تھا بٹوین دی شریف گورنمنٹ اینڈ دی ملٹری لیڈرشپ. یہ چیز جو ہے نہیں رہی اب. اور نثار صاحب اب اسی ریپوٹیشن پہ سیلف اسٹائلڈ تھے. تو یہ جو سنب ان کو ملی ادھر سے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوئی. اور وہ پھر آہستہ آہستہ بگڑتے ان کی بد مزاجی کی وجہ سے یہاں پہنچی. بلوچستان حملہ ہوا دہشت گردی کا، تو بطور انٹیریئر منسٹر جس طرح شیخ صاحب کو بھی میاں نواز شریف جا رہے تھے کوئٹہ، تو ان کا خیال تھا کہ ان کو ساتھ لے کے جائیں. تو وہ وزیر اعظم ٹریس کر رہے ہیں، ان کا ٹیلی فون بند مل رہا ہے اور وہ ٹیلی فون پہ اویلیبل نہیں ہے، وہ کہیں مل نہیں رہے. اچھا نظامی صاحب، پتہ لگا کہ وہ اوائڈ کرنے کے لیے وہ اپنے کسی جم میں گھسے ہوئے تھے. اچھا نظامی صاحب، اگر پارٹی سے بھی یہ سنب ہو گئے، عوام سے بھی یہ ریجیکٹ ہو گئے، اب اس کے بعد ابھی جو ہفتہ پہلے یا 4-5 دن پہلے کے حالات تھے جب سے جہانگیر ترین گروپ باضابطہ طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا اپنے ایک لیڈر کا، اور اس کے بعد یہ پنجاب میں تبدیلی کی باتیں، پھر ان کی انٹری اس کو بھی اس سے مشروط کیا جا رہا تھا، مختلف چیزوں کو ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن کل آپ نے ایک بات کی کہ آپ کے مطابق جو علی ظفر رپورٹ آ رہی ہے یا جو فائنل سمری سامنے آ رہی ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ جو ہے وہ مل جائے گی. اگر ادھر سے ہم دیکھیں ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے تو، اور جو جس طرح پنجاب اسمبلی میں ان کا گروپ متحرک تھا وہ تحریک بھی ٹوٹ جائے گی، تو ایسے میں تو چودھری نثار کا آنا کوئی سگنیفیکنس تو نہیں ہے. پھر تو یہ کلیئر ہو جائے گا یہ اپنی سیاست اور اپنا حلقے کی سیاست بچانے کے لیے ہی آ رہے ہیں. یہ دیکھیں جو آپ نے ڈاٹس کنیکٹ کیا، ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے بطور میڈیا کے میں عرض کروں گا کہ ہم ضرورت سے زیادہ بغیر اس کے جزیات میں گئے ہوئے، بغیر مطالعہ کیے ہوئے بیک گراؤنڈ کا کہ چودھری نثار کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کچھ ہے،
ہم ہسٹری کنکلوژنس یعنی بڑی جلدی میں ہم نتائج خاص کر لیتے ہیں اور نتیجہ ہوتا ہے کہ اسی صورت میں پہنچتے ہیں ہم کہ ایک شہر میں دوسرا سیاستدان جائے تو کہتے ہیں جی ان کا میٹنگ ہو رہی ہے اس لیے جا رہے ہیں. لندن کے بارے میں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ یہ رابطہ ہو رہے ہیں. تو اب اگر نثار صاحب لندن جائیں اس مرحلے پہ تو یہ ہوگا جی میاں نواز شریف سے رابطہ ہو گیا. ضروری تو نہیں ہے نا ان باتوں کے لیے. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب ان کو ملیں گے اگر جائیں بھی. تو یہ تو چل رہا ہے. واقعی آپ نے ترین گروپ کے بارے میں جی ہاں میں نے یہ کہا ہے آپ کو اور ذمہ داری سے کہا ہے میں نے آپ کو. جی بالکل نظامی صاحب کل آپ نے بات کی ہے اور یہ معاملے میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے سیاسی اس پہ اور حکومتی کیمپ بہت ریلیکس ہو جائے گا پھر. اگر کچھ ایسے ہوتا تو حکومتی کیمپ جو ہے it would have gone to town on it. یعنی کہ انہوں نے پورا اس کا ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ گلٹی قرار دے دیا ہے ایک غیر جانبدار اینٹی نے, ایک غیر متنازع آدمی نے, علی ظفر نے. تو وہ نہیں ہوا تو اب خاموشی سے بیٹھے ہوئے اس رپورٹ کے اوپر. تو یہ تو ہماری سیاست ہے. اور یہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں وہ خان صاحب خود ہیں اور کچھ ذاتی وجوہات بھی ہیں اس میں شامل جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا 80 شوگر ملے, ایک ترین صاحب ہی ان کی نظر آئی ہے ان کو اور باقی تو کسی طرف نہیں گئے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب ایک بار پھر ذرا یہ اپوزیشن والا معاملہ, شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات ہوئی اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے معاملے پہ بات کی. تو مولانا نے کہا کہ جو پی ڈی ایم نے فیصلے کیے ہیں ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ساری موو اپنے بھائی کی آشیرواد سے کر رہے ہیں یا کچھ عرصہ پہلے جب بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب کا پنجاب میں آنا حق ہے اور وہ پنجاب میں تبدیلی لائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور پیپلز پارٹی ایک پرائر موو کرنا چاہ رہی تھی, وہاں سے جو اختلافات بھی شروع ہو گئے تھے, یا یہ واقعی اب اپنی گیم ہے چھوٹے بھائی کی؟ نہیں یہ تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ سے, چھوٹے بھائی بیچارے کی کوئی گیم نہیں ہے, اس کی وہی گیم ہے جو اس کے بڑے بھائی کہیں گے. اب بڑے بھائی ان کو کچھ اور کہیں, کہیں اور کہیں, جیسے کہ رانا صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح بات کی رانا تنویر صاحب نے کہ میاں نواز شریف کو پرسنلی انٹروین کر کے یہ معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن میاں صاحب تو الٹا کام کر رہے ہیں اس وقت, وہ لندن میں بیٹھے مزے دیکھ رہے ہیں, یہ آپس میں نہیں. تو نظامی صاحب بنیادی کویسچن یہ ہے, جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں تو کیا یہ دونوں بھائی مل کے ان کو کوئی طلسماتی ٹوپی پہنانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کیا اس بات کی؟ یہ آنی تو چاہیے سمجھ. اور میرا تو خیال ہے کہ شہباز شریف اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا ان کا ڈنر ناکام ہے یا کامیاب ہے, باقی ہوئی جو مووز ہیں وہ اصولی طور پہ اپنی موو ٹھیک کھیل رہے ہیں اور سیاسی طور پہ بھی ٹھیک کھیل رہے ہیں. تو نظامی صاحب پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اگر یہ ساری سیاست اس طرح ہے تو پیپلز پارٹی پہلے بھانپ چکی تھی, وہ جو کہتے تھے کہ ہم پی ڈی ایم میں کسی کے ذاتی ایجنڈے کو فالو نہیں کر سکتے. اب ذاتی تو نہیں ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے بات کہ ذاتی اور سیاسی میں کیا فرق کیا رہ جاتا ہے. اور نواز شریف اور بلاول صاحب کا ایک ایجنڈا تو پکا ہے نا کہ انہوں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عمران خان سے, لیکن ہر حالت میں نہیں. اب پی ایم ایل این کی اپنی مسلط ہے, جیسے کہ رانا صاحب نے صحیح کہا, یہ بات ہوئی نہیں, محترمہ نفیسہ شاہ نے کہا یہ کہ یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ لانے کو تیار نہیں ہے پی ایم ایل این. وہ سمجھتی ہے کہ یہ ساری چیز جو ان کے جھولی میں گر جائے گی اگر نئے الیکشن ہو, تو نئے الیکشن کی طرف زور دینا چاہیے. اور جب الیکشن تب بھی ہوئے تو پنجاب میں ان کا غلبہ جو ہے ان کا
وہ اس طرح ہی قائم ہے جیسے کہ پہلے تھا، اور اس جی۔ حوالے سے ان کی مصلحت یہ ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی مصلحت ہے کہ وہ کہتے ہیں نو کانفیڈنس ہوگا تو پار شیئرنگ تو ہوگی نا ان کے ساتھ، ادروائز تو وہ زیرو ہے وہاں پہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا نظامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔